پوری کائنات میں جب انسان اس کو مسخر کرنے کی صحیح کرتا چلا آیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ قدرت کی سب سے جو خوبصورت نعمت ایک انسان کے لیے ہے وہ اس کا ذہن ہے، اس کا برین ہے، جس سے اس نے فکر کی، اس نے سوچا اور اس نے کہا کہ یہ ایسے وہاں اس طرح سے کیوں ہے، یہ جو کویسچن مارک تھا اس نے پھر انسان کے ذہن کو چاند اور چاند کے بعد مارس اور کیا سے کیا ایجاد کرنے کی طرف لے گیا۔ لیکن ایسے میں یہی ذہانت جو ہے اب ہم دیکھتے ہیں ٹیکنالوجی کی دنیا میں ساتھیوں ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یعنی کہ مصنوعی ذہانت۔ یہ کس کی ذہانت ہے؟ یہ مشینوں کی ذہانت ہے، یہ روبوٹس ہیں، یہ کیا ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے جو انسان کی ذہانت کو بھی کئی بار مجھے خوف آتا ہے کہ چیلنج کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کا فیوچر کیا ہے؟ اس سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اور خاص طور پہ پاکستان میں جو حکومتی سطح پہ یا پرائیویٹ سیکٹر اس ساری چیز، اس سارے چیلنج سے صرف خوف کھائے، ڈرے، یا اس سے کوئی فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے وی آر سو ویری آنرڈ اینڈ پلیزڈ کہ امارا قاضی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ ایک برانڈ مارکیٹنگ ایکسپرٹ ہیں، برطانیہ میں ایک یونیورسٹی میں ماسٹرز کر رہی ہیں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان کا خاص ایریا آف انٹرسٹ ہے۔ گڈ مارننگ، السلام علیکم امارا۔ گڈ مارننگ توثیق، السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ بھئی مجھے تو بڑا ڈر لگا ہوا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے، پہلے بتائیں یہ ہے کیا؟ اچھا، بڑی آسان الفاظ میں سمجھانا چاہوں گی آپ کے لیے بھی اور جو ویورز ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے بھی۔ آپ نے ایک فیس بک اکاؤنٹ بنایا، نیا آپ کا اکاؤنٹ بنا ہے، آپ نے ابھی تک کسی کو ایڈ بھی نہیں کیا، لیکن آپ کو فیس بک جو ہے وہ دینا شروع کر دیتا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو آپ کے انٹرسٹ کے ہو سکتے ہیں، آپ انہیں فالو کر لیں۔ آپ نے ایگزیکٹلی سجیشنز آنے لگ جاتے ہیں، اور ہم انہیں جانتے بھی نہیں ہیں، آپ نہیں جانتے ہوتے۔ اب آپ ٹویٹر پہ اکاؤنٹ بناتے ہیں، آپ کو ٹویٹر بتانے لگ جاتا ہے کہ آپ نا ان افراد کو فالو کر سکتے ہیں، یہ آپ کے انٹرسٹ کے ہو سکتے ہیں۔ یہ بیسیکلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے جہاں پہ مشین آپ کو مشورہ دے رہی ہے۔ اب وہ مشورہ کس بیس پہ دیا جا رہا ہے؟ وہ مشورہ اس بیس پہ دیا جا رہا ہے کہ جب آپ نے اپنا اکاؤنٹ بنایا، آپ نے اپنا ای میل ایڈریس ڈالا، آپ نے اپنی لوکیلٹی ڈالی کہ آپ کس ملک سے ہیں، کسی طرح سے آپ اپنی ایجوکیشن کا بھی بتا سکتے ہیں، آپ کو آپ کے انٹرسٹ پوچھے جاتے ہیں، ایگزیکٹلی وہ جو انفو ہوتی ہے جب آپ اکاؤنٹ بناتے ہیں، آپ اپنے انٹرسٹ ڈالتے ہیں کہ بھئی مجھے جرنلزم کا شوق ہے، مجھے فارمنگ کا شوق ہے، مجھے میرے یہ شوق ہے، تو اس بیس پہ مشین یہ دیکھتی ہے کہ اس انسان کے انٹرسٹ کے لوگ یا اکاؤنٹس کون سے ہو سکتے ہیں، تو وہ آپ کے سامنے وہ اکاؤنٹس لا کے رکھ دیتی ہے اور آپ کو مدد کرتی ہے کہ آپ کو خود سرچ نہ کرنا پڑے کہ میرے انٹرسٹس کیا ہو سکتے ہیں، کمیونٹی جو ہے وہ کلوز ہوتی جائے۔ ایگزیکٹلی۔ توثیق صاحب نے جیسے آپ نے بات سٹارٹ کی تھی توثیق کہ انسانی ذہانت اور جو سویلائزیشن کی ہم نے بات کی کہ جس طرح سے ایوالو کرتا گیا انسان، تو میرے خیال سے خوبصورتی ہی سویلائزیشن کی یہی ہے کہ جو آپ کو ماسٹر پیسز ہیومن سویلائزیشن سے ریلیٹڈ نظر آتے ہیں، وہ یقیناً انسانی انٹیلیجنس، ہیومن انٹیلیجنس کا ہی ایک پروڈکٹ ہے۔ جب ہیومن انٹیلیجنس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ملا لیا جائے تو زندگیاں بہت آسان اور مشکل دونوں طرح سے ہو سکتی ہیں، بٹ ان دی اینڈ یہ اس چیز کا استعمال ہی ہے۔ آئی تھنک یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو ہے اس کو یوز کیسے کریں، یہ بڑا امپورٹنٹ آئی تھنک رول ہے کہ آپ اپنی جو سہولت تو ہے ہی ہے، لیکن اس سہولت کا جو آپ استعمال ہے وہ کس طرح سے کریں۔ ہمارا ایک اور سوال، جب ہم بات کرتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں گلوبلی جو ہے اس پر کام ہو رہا ہے، پاکستان میں بھی اس پر کام ہو رہا ہے۔ گلوبلی اور پاکستان میں جو کام ہو رہا ہے اس کا ڈفرینس کیا ہے اور کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے چند سالوں میں پاکستان میں کس طرح سے ترقی ہوگی اس حوالے سے؟ اچھا، اس پر میں اس طرح سے آنسر کرنا چاہوں گی کہ آپ اگر گلوبل ورلڈ کو دیکھیں تو یقیناً پاکستان ابھی بھی ایک ترقی پذیر ملک ہے، اور یہاں پہ ٹیکنالوجی میں جہاں بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے وہاں پہ ابھی ایک بہت بڑا سفر ہم نے طے بھی کرنا ہے۔ ہمارے پاس بہت سارے سافٹ ویئر ہاؤسز بھی ہیں، ہمارے یونیورسٹیز بہت اچھے انجینئرز بھی پروڈیوس کر رہی ہیں، مگر پھر بھی ابھی ایک لمبا اور طویل سفر ہے جو طے کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم انٹرنیشنل ایکو سسٹم میں کمپیٹ کرنے کی بات کریں۔ دنیا جس طرف جا رہی ہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کی جائے تو آنے والے دور میں ہم دیکھیں گے کہ سرجریز ڈاکٹرز نہیں پرفارم کر رہے ہوں گے بلکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنیک سے ہوں گی، سائیکو تھراپیز اس طرح سے ہوں گی۔ میں کہوں گا بھائی میں نے کاری رہن دو، میں سرجری نہیں کرانی، کہ ڈاکٹر ہی نہیں ہوگا، صرف مشین کے حوالے آپ کی۔ لیکن پاکستان میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے ایگریکلچر میں۔ اگر دیکھا جائے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو بیشتر پاپولیشن ہے یا جو ہماری اکانومی ہے وہ ایگریکلچر پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اب آپ کو مشین بتا دے کہ یہ جو زمین ہے یہ کتنی زرخیز ہے، اس کو کس قسم کی کھاد کی کتنی مقدار چاہیے اور اس زمین پر کتنا پانی لگایا جائے گا تو آپ کی
اس ایکڑ زمین پہ اتنی فصل اگ سکے گی. جب آپ کو یہ سارا مشین کر دے اور اتنے ہی تناسب میں پانی زمین کو دیا جائے تو یقیناً آپ کی پروڈکٹ بہتر ہوگی. مشین کو ساری چیزیں پتہ کیسے چلتی ہیں؟ اچھا یعنی وہی جو تھوڑا سا ہم پہلے پچھلی اس پہ بھی جائیں گے کہ میں نے ایک فیس بک اکاؤنٹ بنایا تو میرے انٹرسٹ کے لوگوں کے سجیشنز مشین کو ٹھیک ہے میں نے انفو ڈالی تھی لیکن ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ وہاں پہ انسان کوئی بیٹھے ہوئے جو دیکھیں گے اچھا توثیق حیدر نے اپنا انٹرسٹ رکھا ہے آئی ڈونٹ نو ڈاگز کیٹس پیرٹس طوطے تو وہ طوطوں سے وہ کوئی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ کیسے ہوتا ہے؟ اچھا جیسے میں نے بات کی کہ ہیومن انٹیلیجنس اینڈ دین آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کمبائن ہم اس کو یکجا کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ایک ایسا پروڈکٹ آتا ہے. اس کے لیے بیسیکلی آپ کو ڈیٹا مائننگ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں زمین کی ہی اگر میں اگزامپل دوں تو آپ مختلف کائنڈ پاکستان میں کہ اتنی ریتلی زمین ہے اتنی ریتلی زمین پہ اتنا پانی دیا جاتا ہے تو یہ آپ بیسیکلی کچھ فارمولاز ڈفرینٹ کائنڈ آف سافٹ ویئرس کو سمجھا دیے جاتے ہیں جس کی بیس پہ وہ سافٹ ویئر پھر ڈیسیجنز لیتا ہے. اور وہ اتنے مائنیوٹ لیول پر آپ نے ان پٹ اپنا دیا ہوتا ہے اس سافٹ ویئر کے بننے کے اندر کہ جو وہ ڈیسیجنز ہیں جو آپ کو دے رہا ہے جو انسان کے جگہ ڈیسیجنز مشین لے رہی ہے وہ ایکوریٹ ہوتے ہیں اور ان کے ریزلٹس ایکوریٹ ہوتے ہیں. That's how it works. اور میرا خیال ہے آپ جو اب ماسٹرز کر رہی ہیں آپ کا فیلڈ آپ کا شعبہ بھی کچھ ایسے ہی ہے کہ ڈیٹا کے ذریعے ڈیسیجنز کرنا. اس کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ آپ کی ڈگری کس میں ہے؟ بیسیکلی میں پڑھی ہوں انٹرنیشنل بزنس مینجمنٹ اور میرا انٹرسٹ تھا کہ مارکیٹنگ کو کس طرح سے بیکاز کنزیومر بیہیویئر کو مارکیٹرز جو ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہپنوٹائز کرتے ہیں. مارکیٹرز کا کام ہی یہ ہے کہ وہ نا اپنے کنزیومر کو ایک سحر میں مبتلا کر دیں کہ ہماری یہ جو چیز ہم بیچ رہے ہیں یہ آپ کی ضرورت ہے. بڑی چھوٹی سی اگزامپل ہے انسٹاگرام یا کوئی بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ آپ نے سرچ کیا ایک خاتون ہے ان کی شادی ہونے والی ہے اور وہ اپنے لیے جوڑا تلاش کر رہی ہیں کہ مجھے اپنی شادی کے لیے کوئی جوڑا چاہیے. بند کر دیا گیا اپلیکیشن آپ نے بند کر دی دوبارہ کھولی تو آپ کے پاس جیولری آنا شروع ہو گئی ہے. ارے ہم جوڑا رہے تھے جیولری کہاں سے آ گئی؟ بھائی آپ کو اس سافٹ ویئر کو پتہ ہے کہ ان خاتون نے اگر جوڑا خریدنا ہے تو شادی پہ جیولری بھی تو پہنے گی. تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا چل رہا ہے اور کون ہمیں دیکھ رہا ہے, کوئی تیسری آنکھ ہے یا وہ ایک کوئی سازش ہے جو چل رہی ہے اور یہ کس طرح سے ہو رہا ہے اور ہمارے پاس چیزیں آ رہی ہیں. بٹ بیسیکلی اس سافٹ ویئر کو یہ پڑھا دیا گیا, وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ٹیکنیکس ہیں جو بیسیکلی بتا رہی ہیں کہ ان خاتون نے اگر جوڑا ڈھونڈا ہے تو جیولری بھی چاہیے. اس کا مطلب وہ مشین جو ہے وہ خواتین کی نفسیات کو بھی سمجھتی ہے, مردوں کی نفسیات کو بھی سمجھتی ہے, کنزیومر کی نفسیات کو بیسیکلی سمجھتی ہے. مرد اگر جوتے ڈھونڈ رہا ہے تو اس کو ساکس کی بھی سجیشنز دو کیونکہ جوتے کے ساتھ ساکس بھی پہنے گا. آپ اگر دیکھیں تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو اگر میں مارکیٹنگ سے ریلیٹ کر کے آپ کو سمجھاؤں تو ہم ہیومن ایموشنز کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں. جیسے آپ چیٹ باٹس دیکھیے, آپ کے پاس سری ہے, آپ کے پاس الیکسا ہے, آپ الیکسا کو بتاتے ہیں مجھے یہ گانا سننا ہے, الیکسا لگا دیتی ہے. آپ سری کو بتاتے ہیں کہ مجھے اپنے کانٹیکٹ میں اس نمبر کو ڈائل کرنا ہے. آپ کو پرسنل اسسٹنٹ نہیں چاہیے, آپ کے لیے مشین وہ سب کام کر رہی ہے جو پہلے انسان کرتا تھا. تو یہ تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ آئندہ آنے والے دور میں لوگ اس حوالے سے خوفزدہ ہیں کہ اگر ساری ہی ہیومن انٹریکشن مشینز کے تھرو ہونے لگ جائے گی تو امپلائبلٹی کا کیا ہوگا اور نوکریاں کہاں سے آئیں گی اور لوگ کیا کام کریں گے. ہمارے یاد ہے ریبیکا پچھلے مہینے کو اسی طرح آپ کی طرح مہمان آئے ہوئے تھے, مجھے اب یاد نہیں آ رہا بات کسی اور انداز میں ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کہ شاید آج سے 50 سال کے بعد پورا کا پورا اسٹوڈیو کنٹرول روم میں کوئی انسان نہیں ہوگا, صرف ہوسٹ آیا, وہ صبح آ کے بیٹھا 7:30 بجے اور پورا کا پورا شو آن ایئر چلا گیا وداؤٹ اے سنگل ہیومن بینگ ان دا ٹی وی اسٹیشن. یہ بھی آج سے 100 سال بعد ممکن ہے. تو پھر ہم نے کہا پھر سانوں بلانے کی لوڑ ہے, اتنے بھی رپورٹ رکھ لیں. نہیں بلایا اس لیے کہ ڈریں آپ, دیکھ لیں کہ آلٹرنیٹ آ گیا. یہ بھی ایک پھر آپ والی بات کہ نوکریاں جابس سب کچھ آپ مشین کے حوالے کر دیں گے. یہ چیلنج ہے, یہ چیلنج ہے. اور چیلنج سے وہی والی بات ہے کہ جب وین دیر از اے پرابلم, جب آپ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے تو اس کا سلوشن بھی نکال لیتے ہیں آپ. انٹرپرینیورس کا بیسیکلی کام یہ ہوتا ہے کہ آپ جب پرابلم دیکھتے ہیں تو آپ سلوشن نکالتے ہیں اور پھر آپ کو یہی دیکھنا ہے کہ اب آئندہ یہاں پر HEC اور اس طرح کے ادارے جو ایجوکیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں ان کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے. اور یہ بڑا ضروری ہے پاکستان جیسے ملک میں بھی کہ ہم دیکھیں ہمیں اپنے بچوں کو کن
ڈسپلنس میں داخلے دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس حوالے سے اکوپ ہو سکیں. سننے والے اگر یوتھ مجھے سن رہی ہے تو ہمیں اپنی جو یہ ڈیجیٹل میڈیا اور ادروائز ورلڈ وائڈ ویب جس کو ہم انٹرنیٹ کہتے ہیں, اس کا آپ کو بہتر استعمال کرنا چاہیے. بہت سارے انٹرنیشنل آن لائن کورسز ہیں, آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی فری آف کاسٹ سیکھ سکتے ہیں. سرٹیفائڈ آپ کے پاس سرٹیفکیشن آن لائن. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو بغیر کسی یونیورسٹی میں جائے آپ کو ایک سرٹیفکیٹ مل سکتا ہے اس پرٹیکولر ڈسپلن کے حوالے سے. نہیں, اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ سرٹیفکیٹ میں نے لے لیا, کیا مجھے پھر جاب میں آپ ایگزیکٹلی آپ کے پاس فری لانسنگ کا دور ہے, آپ کے پاس بہت سارے ایسے میڈیم ہیں جہاں پہ آپ اپنی سروسز دیتے ہیں, آپ کسی سافٹ ویئر ہاؤس کو اپنی سروس دے سکتے ہیں اینڈ یو کین گیٹ پیڈ فار اٹ. تو بیسیکلی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا ڈیٹا مائننگ بھی یہ بھی کسی انسان نے کرنی ہے. مشین کو ان پٹ تو انسان نہیں دینا ہے نا جس کا آؤٹ پٹ اس نے دینا ہے. وہ ان پٹ دینے کے لیے ایک انسان چاہیے اور وہ جو روبوٹ اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے وہ 10 بندوں کا کام کرے. اچھا, ہمارا جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں یا انٹرنیشنلی مارکیٹ میں کس طرح سے کام ہو رہا ہے, جب ہم کووڈ ٹائمز کی بات کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ کووڈ ٹائمز میں آئی تھنک بہت سے ایسے لوگ جن کو شاید سوشل میڈیا ایپس کا نہیں پتہ تھا یا جو انٹرنیٹ پہ اتنے زیادہ انوالو نہیں تھے یا اتنی ایکٹیویٹیز ان کی نہیں تھی, وہ سب اس طرف آئے. دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ کووڈ ٹائمز میں جو ہے وہ کس طرح سے بزنس جو ہے وہ اوپر کی طرف جاتا گیا. تو اس حوالے سے انٹیلیجنس جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے وہ کس طرح سے کام کر رہی ہے اور فیوچر کیا ہے اس کا؟ بہت اچھا اور بہت پرٹیننٹ سوال تھا آپ کا. دیکھیے, بہت خوبصورتی ہے کہ دنیا بڑی تیزی سے جا رہی ہے, جو مسئلے سامنے آتے ہیں ان کے حل بھی بڑی تیزی سے نکالنا شروع کر دیے جاتے ہیں. جب دنیا ساری لاک ہو گئی تو مارکیٹرز نے آبویسلی یہ سوچا کہ ابھی دکان تک تو آ نہیں سکتے افراد, چیز گھر تک کیسے پہنچائی جائے, کیسے محسوس کرایا جائے کہ آپ کو یہ چیز خریدنے کی ضرورت ہے. حالانکہ ہم گھر سے باہر نہیں بھی جا رہے تھے, ہم آفیسز نہیں بھی جا رہے تھے, پھر بھی ہم ہمارے برانڈز نئے آرٹیکلز بھی لانچ کر رہے تھے اور ہم وہ خرید بھی رہے تھے. وہ بیسیکلی ہوا اس طرح سے کہ آپ کو آن لائن دکھائی گئی وہ چیزیں جو آپ کی ضرورت ہو سکتی ہیں. سینیٹائزرز کو نئے نئے طریقوں سے آپ کو دکھایا گیا, ماسکس کو آپ کو نئے نئے طریقوں سے دکھایا گیا اور آپ کو بتایا گیا کہ اس کی آپ کو ضرورت کس طرح سے ہو سکتی ہے. اب پوسٹ کووڈ اگر دنیا کی بات کی جائے تو آپ کے سامنے اس طرح کے اسٹارٹ اپس بہت سارے آ رہے ہیں. اگر ہم پاکستان کی ہی بات کریں تو ہم ٹورزم انڈسٹری کو اگر ہم نے پروموٹ کرنا ہے, ہم اپنے ٹریولرز کو جو انٹرنیشنل دنیا سے پاکستان کی طرف رخ کرنا چاہتے ہیں, ہمیں انہیں ٹارگیٹڈ مارکیٹنگ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس دکھانے کے لیے کیا کیا جگہیں ہیں, فیسلٹیز کیا کیا ہیں, کس طرح سے پروٹوکولز فالو ہو رہے ہیں, اینڈ اٹ کین آل بی ڈن تھرو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. ٹارگیٹڈ مارکیٹنگ مثلاً کیسے اگر ایک ناروے کا ایک کپل ہے جی, میاں بیوی ہیں, وہ ناروے میں رہتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں اس دفعہ سمر میں ہم نے جانا ہے کہیں سیر کرنے, تو وہ جب جائیں گے اپنے کسی سوشل میڈیا ایپ کے اوپر اور وہ سرچ کریں گے تو ہم کیسے انشور کر سکتے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے کہ اس کو پاپ اپ کر کے ہنزا آ جائے, اس کو پاپ اپ کر کے کیلاش ویلی آ جائے, اس کو پاپ اپ کر کے آئی ڈونٹ نو عبداللہ شاہ غازی کا مزار کراچی کا آ جائے کہ تمہیں کراچی جا کے وزٹ کرنا چاہیے. ہاؤ کین وی یوز دیٹ؟ اچھا, ایس ای اوز جو بیسیکلی ٹیکنیکس ہوتی ہیں وہ اس میں کام آتی ہیں. کوئی بھی انسان اگر ٹریول کرنا چاہ رہے ہے, کہیں بھی دنیا میں سرچ کر رہا ہے نا کہ اسے ٹریول کرنے کی ضرورت ہے, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا کانٹینٹ اتنا اوتھینٹک ہونا چاہیے کہ گوگل اس کو اوپر لے کر آئے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جہاں پر کام کر رہی ہے, گوگل کی اگر ہم بات کریں تو وہ اوتھینٹک کانٹینٹ کو ہی صرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ سرچ میں اوپر لے کر آتی ہے وین اٹ comes to artificial intelligence. تو your content need to be authentic. آپ ڈیٹا کو اس طرح سے یوز کریں, اس طرح سے دکھائیں کہ آپ کا ہر وہ ٹریولر جو پاکستانی ہے, جو ادروائز بھی دنیا میں ٹریولنگ کو جو سرچ کر رہا ہے, اس کے پاس آپ کی آپشنز آ جائیں. دس کین بی ڈن تھرو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. یہ پاسبل ہے. اس کے لیے کیا پیسے لگانے پڑتے ہیں؟ مطلب آپ اپنی اس آتھینٹک سے کیا مراد ہے کہ آپ نے ایک ویڈیو بنائی ہے کہ جی کم ٹو پاکستان, یو نو ٹاپ 10 ڈیسٹینیشنز, اور پھر اس پہ پیسے لگائیں اور اس کو وائرل کریں, کیا اس طرح سے بھی یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے؟ جی, آپ کے ایڈز بھی چلتے ہیں, آپ کے ایڈز بھی چلتے ہیں, لیکن ایڈ بھی ٹارگیٹڈ مارکیٹنگ. دیکھیں, ہم ایڈ لگا رہے ہیں اور وہ ایڈ دیکھ کون رہا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایڈ لگ رہا ہے اور وہ میں یہاں پہ بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہوں جس کا ٹریولنگ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, تو وہ کوئی ڈفرینس میک نہیں کرے گا دکھانے والے کے لیے. یا
آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ چیز انٹرسٹ کس کو کر رہی ہے, اور یہاں پہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کام آتی ہے. پہلے آپ کو ای میلز آیا کرتی تھیں, آپ کو یاد ہوگا ایک زمانہ تھا مارکیٹنگ کی ای میلز آتی تھیں, کچھ انہوں نے آپ کو ٹارگیٹڈ ایڈریس نہیں کیا ہوتا تھا, اور ایک لمبی سی ای میل ہوتی تھی کہ یہ خرید لیجیے. اب آپ کے پاس ایک شارٹ اور کرسپ میسج آتا ہے جو موسٹ آف دا ٹائمز آپ کے نام کے ساتھ آتا ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ واللہ ان کے پاس میرا نام کیسے چلا گیا, اور یہ کیا چل رہا ہے. تو بیسیکلی دیٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از ٹارگیٹڈ مارکیٹنگ از دا کی. اس کا کوئی ڈاؤن سائڈ بھی ہے, اس کا نیگیٹو سائڈ کیا ہے؟ بیسیکلی وہی والی بات ہے کہ ٹیکنالوجی کو آپ اچھے طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور برے طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں. ڈیٹا سیکیورٹی کا مسئلہ ایک بڑا شدید مسئلہ ہوتا ہے جب ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں یا ڈیٹا انالیسس کی بات کرتے ہیں, ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے کی بات کرتے ہیں, لیکن اس کے اوپر بھی ادارے ہر ملک میں اور ادروائز انٹرنیشنل باڈیز بھی بہت کام کر رہی ہیں, اور ڈیٹا سیکیورٹی کو وائبل بنانے کے لیے بہت کام کیا جا رہا ہے. یہ ڈیٹا پڑا ہوا کدھر ہوتا ہے, مطلب جو یہ ڈیٹا, ہاں ایک ہم اور لفظ یوز کرتے ہیں ڈیٹا کلٹر, یہ کہاں, یہ کدھر ہوتا ہے؟ اس سمندر کے نیچے کہیں پڑا ہوا ہے یا آسمان پہ کہیں کدھر ہے یہ ڈیٹا؟ دیکھیں جی, ہر ایپ جو آپ ہر ایپ توثیق جو آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں یا کوئی موبائل کے اوپر بھی آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں نا, آپ اپنا نام دے رہے ہیں, بہت سارے کیسز میں آپ سے CNIC نمبر بھی مانگ لیا جاتا ہے, آپ سے اپنا سٹی بھی مانگ لیا جاتا ہے. تو بیسیکلی وہ ایک ڈیٹا بیس کلیکٹ ہوتا جاتا ہے اس پرٹیکولر کمپنی یا اس پرٹیکولر آپ کہہ سکتے ہیں وینچر کے پاس کے, اور دے پلے آن دیٹ ڈیٹا. دین اس شہر میں رہنے والا اتنی عمر کا فرد جس کی یہ جنس تھی, اس نے یہ زیادہ خریدنا چاہا, پھر اس کا ٹرینڈ مانیٹر کیا جاتا ہے, اور پھر اسی عمر سے تعلق رکھنے والے اسی ایتھنیسٹی کے لوگوں کو کوشش کی جاتی ہے کہ وہی ایڈورٹائزمنٹ دکھایا جائے بائنگ بیہیویئر کو سمجھ کے. تو یہ آپ جیسے لوگ ایکسپرٹس بھی اس کو اسٹڈی کرتے ہوں گے, دیکھتے ہوں گے. بیسیکلی یہی کام ہے جو ہم کر رہے ہیں کہ ہمیں کس کو کیا دکھانا ہے. فائنلی مجھے سمجھ آ گیا کہ ہمارا کیا کرتی ہے. اور نہیں, اور ہمارے سوالوں کا جواب کہ وہ کون انسان ہے جو یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں, وہ ہمارے قاضی ایسے لوگ ہیں. اچھا جی ربیکہ, میرا ایک سوال تھا کہ جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, ہم کر رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, فیوچر کیا ہے اس کا, آنے والے چند سالوں میں کہاں پر آپ اس کو دیکھتی ہیں؟ بیسیکلی ہیومن برین کسی حد تک مشینز ریپلیکیٹ ریپلیس کر رہی ہیں. ہم وہ ڈیسیجنس, ایک انسان ایک وقت میں ایک حد تک کام کر سکتا ہے, مشین ریپیٹڈلی وہی کام پرفارم کر سکتی ہے. فار انسٹنس میں میتھس کا ایک فارمولا ایک وقت میں ایک سوال پہ اپلائی کر سکتی ہوں, اینڈ اٹ وڈ وہ مجھے 15 منٹ لگیں گے اس سوال کو سالو کرتے ہوئے. مشین شاید اسی طرح کے 25 سوال اتنے ہی وقت میں حل کر دے گی. تو بیسیکلی یہ فیوچر ہے کہ میرا وقت بچ رہا ہے, میرے حصے کے ڈیسیجنس, ایکوریٹ ڈیسیجنس مشین لے رہی ہے, میرا برڈن مشین شیئر کر رہی ہے, and this is the world. میرے پیشنٹ کا آپریشن ہارٹ سرجری مشین کر رہی ہے, اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں, سرجن صاحب, وہ گولف کھیل رہے ہیں, انہوں نے صرف ان پٹ دی ہے کہ اچھا ہاں یہ اس کا یہ کرنا ہے, یہ بڑا ویلو ہے. یہ ڈگری اس کو ملے گی, مشین کو ملے گی, یا ڈاکٹر کو بھی ملے گی؟ اچھا نہیں, اور وہ اس پہ ابھی تک ایک سوال یا نشان ہے. اور وہ جو ہماری جو اماں جی کو ہم صحت مند آپریشن کے بعد گھر لے کے جا رہے ہیں, تو اماں جی پہلے اماں جی ڈاکٹر نے دعائیں, بڑا جوندار ہے پتر, تو اب وہ اماں جی مشینوں کو بھی دعائیں دیں گی, مشین کا تیل پانی چیک کرتے ہیں. اچھا آخر میں ہمارا کوئکلی یہ بتائیں کہ آپ جو پڑھ رہی ہیں اس وقت برطانیہ میں, نثار آپ کس یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں, اور آپ کا اپنا فیوچر کیا ہے, آپ آگے فیوچر میں کیا کرنا چاہتی ہیں؟ کوونٹری یونیورسٹی سے میں بیسیکلی ماسٹرز میں ایک ڈگری کر رہی ہوں انٹرنیشنل بزنس مینجمنٹ کی. واپس آ کے پاکستان میں کام کرنا چاہتی ہوں. اس سے پہلے میں ڈیولپمنٹ سیکٹر سے میرا تعلق رہا ہے, اور میں نے پاکستان کے ڈفرینٹ ضلعوں میں انسانوں کے ساتھ کام کیا ہے, ان کے اپ لفٹنگ میں کام کیا ہے. یہ پڑھنے کا مقصد بیسیکلی یہ تھا کہ اگر آپ نے سوشل سیکٹر میں کام کرنا ہے, میرے خیال سے آپ کے لیے بہت ضروری ہے یہ جاننا کہ کہاں پہ کن افراد کی کیا ضرورت ہے, تاکہ آپ رسپونڈ اس حساب سے کر سکیں. میں پاکستان واپس آنا چاہتی ہوں, اور ڈیولپمنٹ سیکٹر میں اپنی جو بھی صلاحیات یا جو بھی میری لرننگز ہوں گی ان کو اپلائی کرنا چاہتی ہوں. مطلب کوئی وہ گھڑیاں اور شیمپو ویمپو کی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس مارکیٹنگ کا کوئی ارادہ نہیں؟ میرا اس طرح کا فی الحال پیسہ بہت ہے اس میں ویسے. میں سمجھ سکتی ہوں, لیکن یہاں سے جانے سے پہلے میں ایک ادارے کے ساتھ کام کر رہی تھی جہاں پہ ہم لوگوں کو بتاتے تھے کہ خون ڈونیٹ کرنا کتنا ضروری ہے, جہاں پر ہم لوگوں کو بتاتے تھے کہ ایمبولینس کو راستہ دینا کتنا ضروری
ضروری ہے. مجھے واپس آ کے شاید میرے لیے آسانی ہوگی یہ جاننے کے لیے کہ کس شہر میں رہنے والے لوگوں کو کیا میسج دینا زیادہ ضروری ہے اور کس طرح سے دینا ضروری ہے, اور کس شہر کے لوگ ایمبولینس کو راستہ کم دیتے ہیں, ان تک کیسے ریچ آؤٹ کریں. تو یہ میں کرنا چاہ رہی ہوں. زبردست ہمارا what a wonderful experience it has been کہ آپ سے ملاقات ہوئی, اور مجھے تو پچھلے 20 منٹ گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا کہ, اور واقعی میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں آج مجھے پتہ چل گیا کہ یہ مجھے ایڈز کون بھیجتا ہے. It was a pleasure being here. بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں سے بات کر کے اور یہاں پر آ کے. Thank you so much for having me. تھینک یو, بہت شکریہ. ساتھیوں ہم چل کے لیں گے رائزنگ پاکستان میں ایک چھوٹا سا بریک, اور اس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عمران مجید جو کہ وائس چانسلر ہے نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کے, وہ ہمارے مہمان ٹھہریں گے, اور ان سے ہم کچھ گپ لگائیں گے یونیورسٹی کے بارے میں, اور خاص طور پہ کہ یونیورسٹی ریسرچ اور میڈیکل سائنس کے اندر جو کام ہو رہا ہوتا ہے اس میں ایک درسگاہ کیا کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے, اور کیا پاکستان کی درسگاہیں نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کے علاوہ بھی جنرلی کیا ہمارے ہاں ایک درسگاہ وہ کام کر رہی ہوتی ہے, یا درسگاہ کا کام ہے بچہ آیا پڑھایا ڈگری دی چلو جی جاؤ شاباش ویری گڈ. تو اس سارے حوالے سے اور اس یونیورسٹی اس درسگاہ کے حوالے سے بات ہوگی. رہی ہمارے ساتھ, یہ ہے رائزنگ پاکستان.